میری ایڑی میں شدید تکلیف ہے, ایڑی یا اراؤنڈ دا ہیل. اگر پین بیریبل ہے تو صرف لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کے ساتھ آپ کام لیں. ٹھیک ہے. ادروائز ہمارے یہاں یہ کامن پریکٹس ہے کہ جو نیبرہڈ فرینڈلی ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں, یعنی کہ ہڈی بڑھ گئی ہے تو یہ اب اس کا آپریشن ہوگا, اور پھر ہمیں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے یہ سمجھانے میں کہ یہ اس کا آپریشن نہیں ہوگا. یہ بالکل ٹھیک ہے, آپ ٹرینرز پہنیں, جاگرز دیٹ آر مینٹ فار جاگنگ, دے آر سافٹ اینگولیٹڈ اینڈ ایلیویٹڈ, تو آپ وہ پہنیں اینڈ ڈو اٹ ناٹ. السلام علیکم, ویلکم بیک ہمارے پوڈ کاسٹ میں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں BTIH کے آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر عمر چودھری. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ I'm good. آپ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت کامن ایک بیماری ہے جو کہ ڈاکٹر سے ہم آج بات کریں گے, ڈسکس کریں گے اس کو. پلانٹر فیشیائٹس ہے. پہلے ڈاکٹر کے پاس ہی چلتے ہیں. میرا سب سے پہلا کویشچن یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ ہوتا کیا ہے اور اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. پلانٹر فیشیائٹس بیسکلی آپ کے جو پیر کا سول ہے اس کے نیچے دیز اے فیشیا, اس کی انفلیمیشن, یا اردو میں آپ کہہ لیں کہ اس کی سوزش کو پلانٹر فیشیائٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کامنلی اس کا جو سمٹم ہے جس سے پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب میری ایڑی میں شدید تکلیف ہے, ایڑی یا اراؤنڈ دا ہیل. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہے کہ بہت سارے پیپل مسٹیک اٹ فار لائک مطلب بونی پین, لیکن ایکچولی دس از انفلیمیشن آف دا فیشیا, دا پلانٹر فیشیا. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے پاس میتھ ہے کہ آپ کا ویٹ زیادہ گین ہو رہا ہے تو اس وجہ سے یہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, یا اس کا کوئی اور ریزن بھی ہے؟ دیکھیں ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو ویٹ سے نہیں ہے یہ, دس کین ہیپن ان اینی ون. نارملی وی سی دیٹ اٹ از گاٹ اے اسٹرانگ ایسوسیشن ود ڈائبیٹک پیشنٹس. ٹھیک ہے. اینڈ پیشنٹس جو بیئر فٹ کھڑے رہتے ہیں, ننگے پیر چلنا, سخت جگہ پہ چلنا, انکمفرٹیبل فلیٹ چپلیں پہننا, اور کنٹینیوس ٹراما, مطلب کچھ نارمل چپل بھی پہنتے ہیں لیکن ان کا بہت ہی زیادہ کھڑے رہنے کا کام ہے, تو ان میں یہ دیکھا جاتا ہے اسپیشلی پیشنٹس ود ڈائبٹیز, اس کے اندر بہت اسٹرانگ ایسوسیشن ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر اس کے کامن سمٹمس آپ نے ویسے ہی بتا دیے ہیں. اچھا آپ بولیں کہ مطلب ننگے پیر چلنا, ہمیں جیسے بولا جاتا ہے کہ گھاس کے اوپر آپ ننگے پیر چلیں, گراس کے اوپر ننگے پیر چلیں تو آپ کا مطلب باڈی میٹابولزم ٹھیک ہوتا ہے, تو وہ بھی اس سے بھی اس کو کچھ ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں, آئی ایم ناٹ ویری کنوینسڈ ود گھاس پہ ننگے پیر چلنا, بیکاز اٹ از ناٹ سم تھنگ لائک کہ جو کہ کوئی اس کا کوئی سائنٹیفک ریزن ہو. ٹھیک ہے. یہ ہارڈ سرفیسز پہ ننگے پیر چلنا, مطلب ہمارے یہاں وی ہیو گاٹ دس آبسیشن کہ گھر میں جو ہے لوگوں نے سیپریٹ چپلیں بنائی ہوئی ہیں یا ننگے پیر ہی چلتے ہیں. جی بالکل. تو وہ جو ہے دس کین لیڈ ٹو, اس کے ساتھ پھر جو سنرجسٹک افیکٹ آتا ہے نا کہ تھوڑا سا ویٹ زیادہ ہو, ہلکی پھلکی مطلب انیشل سٹیجز آف ڈائبٹیز ہو, تو اس میں پلانٹر فیشیائٹس اور ایلبو پین ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے. اوکے. اب ہم ڈاکٹر ایک آپ کا والا کویشچن کر لیتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, سرجری ہے یا یہ ویسے بھی میڈیکیشن سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس کی سرجری تو از لائک دا لاسٹ ریزورٹ, اینڈ آؤٹ آف اے ملین شاید 2 کی جاتی ہو. ٹھیک ہے. دا ریسٹ آر کیورڈ ود لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنز اینڈ ود ہیلپ آف میڈیکیشنز. اور یہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ آپ کے جب یہ پین ہو رہا ہے یا یو ہیو اسٹارٹیڈ ٹو ایکسپیرئنس دس ہیل پین, تو وٹ ڈو یو ہیو ٹو ڈو. لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنز کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ڈو ناٹ واک بیئر فٹ, ننگے پیر نہ چلیں کہیں پہ بھی, سافٹ نرم چپل پہنیں. ٹھیک ہے جی. اور تیسری بات, اس کی آئسنگ کی جائے. اس کا سب سے کامن سمٹم جو مریض کلینک میں بیٹھتے ہی بتاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ون ورڈ آنسر از کہ سرجن پوچھے گا آپ کو صبح اٹھ کے کیسا محسوس ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ انبیئریبل پہلا قدم ہوتا ہے میرا, وہ برداشت نہیں ہوتا, دس از سو بیڈ. دیٹ از دا ٹائم یو ہیو ٹو کم اینڈ سی این آرتھوپیڈک سرجن. ٹھیک ہے. یہ اس کا سمٹمز ہے. اچھا, ہماری جو فیمیلز ہوتی ہیں گھر میں, امی وغیرہ جو ہوتی ہیں, وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, ان کا اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا, ہو رہا ہوتا ان کا پین بٹ وہ فیل نہیں کرتی ہیں, تو اس اسٹیج پہ کیا کرنا چاہیے؟ میڈیکیشن لینی چاہیے یا وہ ڈائریکٹ سرجری کی طرف ہی جانا چاہیے؟ اگر پین بیریبل ہے تو صرف لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کے ساتھ آپ کام لیں. ٹھیک ہے. ادروائز ہمارے یہاں یہ کامن پریکٹس ہے کہ جو نیبرہڈ فرینڈلی ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں, اور یہ 3 سیٹ آف انویسٹیگیشنز ہیں.
جو کم و بیش ہر مریض کے ہاتھ میں ہوتی ہے بفور دے لینڈ ان دا آرتھوپیڈک کلینک. یورک ایسڈ, وائٹامن ڈی, کیلشیم اینڈ این ایکس رے آف دا ہیل. اور اس میں جو چونچ نکلی ہوتی ہے وچ وی نو ایز دا ہیل اسپر, تو وہ پہلے وٹامن ڈی کریکٹ ہوتا ہے اس کا وہیں پہ, اینڈ دین ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ جائیں, دس از یعنی کہ ہڈی بڑھ گئی ہے تو یہ اب اس کا آپریشن ہوگا, اور پھر ہمیں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے یہ سمجھانے میں کہ یہ اس کا آپریشن نہیں ہوگا, یہ اس ہڈی کا مسئلہ ہے ہی نہیں. ادھر سے جو پٹھا نکل رہا ہے, دا فیشیا دیٹ از اوریجنیٹنگ فرام دا ہیل, دیٹ از انفلیمڈ. تو جو امی وغیرہ ہیں اگر بیئریبل پین ہے تو اس کو یہ کریں کہ اس کی آئسنگ کریں دن میں 4 سے 5 دفعہ, سافٹ چپل پہنے, بالکل نرم چپل پہنے, فیشن سے تعلق توڑ دیں 3 ہفتے کے لیے, اور بیئریبل رہتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یو شوڈ وزٹ این آرتھوپیڈک سرجن امیڈیٹلی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر, ہم لاسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے کہ اپنے اوپر کس طریقے سے کیئر کرنی چاہیے, یا اگر جس کو بھی یہ پین ہو رہا ہے, یا تو وہ گھر میں فیمیلس ہیں ہماری یا میلس ہیں, تو ان کو کیا پریکاشنس لینی چاہیے؟ پریکاشنس تو میں بس ایک سمپل سا میسج دوں گا کہ فٹ ویئر آپ کا کمفرٹیبل ہونا چاہیے ہمیشہ. ٹھیک ہے, یہ ننگے پیر چلنے والا کام رہنے دیں, سافٹ کمفرٹیبل فٹ ویئر یوز کریں, اور جب پرابلم ہو تو پلیز ایڈریس اٹ ان ٹائم, بیکاز دس پین ول کاز اے کمپرومائز ان یور کوالٹی آف لائف, ناٹ دا کوانٹٹی, یور کوالٹی آف لائف. مطلب آپ پارک میں بھی نہیں جا پائیں گے, آپ سمجھ رہی ہیں بات کو, آپ ادروائز ہیلدی ہیں لیکن یو ووڈنٹ بی ایبل ٹو جسٹ ٹیک اے اسٹرول, یہاں تک خراب ہو جائے گا. اور دس کین پرزسٹ فار 36 months. تو اس کو اس سے پہلے اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. ٹھیک ہے ڈاکٹر, بس ایک اور کوشچن میرے ذہن میں آیا ہے کہ جیسے ہم جاگنگ کرتے ہیں یا رننگ کرتے ہیں, ہمارے جو پارکس بنے ہوئے ہیں اس میں ہارڈ سرفیس والی ٹریک ہوتی ہے, تو اس پہ جاگنگ کرنا یا واکنگ کرنا وہ ٹھیک ہے یا؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ ٹرینرز پہنے, جی, joggers that are meant for jogging, جی بالکل, they are soft, angulated and elevated, تو آپ وہ پہنے and do it, not during the pain, obviously get it cured and then whatever you feel like. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر, آپ نے بہت ایزی ورڈس میں سارے ہمارے ویورس کو سمجھا دیا. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ٹائم ہم پھر ملتے ہیں کسی نئے ڈاکٹر کے ساتھ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.